نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن أتبع الضلالات المعلمني بالمعروف رشدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وفي رواية مسلم ومسلمة صدق الله وسلم رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کے ساتھ ساتھ خوشیوں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے وہ آزاد زندگی جو ایک مسلمان کے لیے ایک طالب علم اور عالم کے لیے بہت ضروری ہے اس کو سننے کا اور سمجھنے کا موقع اور نصیب کرتے ہیں. اللہ پاک ہمارا یہ مل بیٹھنا اس طلب کو قبول فرمائے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے سفر میں تو رکاوٹ نہیں بنتی لیکن انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے. طالب علمی ایک سفر ہے اور اس سفر کی ایک مدت ہے. کسی کے لیے 8 سال، کسی کے لیے 10 سال، کسی کے لیے 11 سال، کسی کے لیے 12 سال. رسمی طالب علمی عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو ایک مسلمان موت تک کا طالب علم ہے. رسمی طالب علمی کا سفر ایک حد رکھتا ہے. 8 10 سال 12 سال پہ یہ سفر مکمل ہو جاتا ہے. پھر آپ کو طالب علم نہیں کہا جائے گا، پھر آپ کو فاضل کہا جائے گا، فارغ التحصیل کہا جائے گا، آپ کو عالم دین کہا جائے گا، آپ کو مدرس معلم کہا جائے گا. اور ایک ہوتا ہے اس علمی سفر کے اندر آپ کو ترقی کہاں تک ملتی ہے. اس ترقی سے مراد مالی ترقی نہیں بلکہ اللہ کی محبوبیت اور قبولیت ہے. سفر مکمل کرنے والے طلباء کی تعداد تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن علمی ترقی کس کے حصے میں آتی ہے، کس کے نصیب میں آتی ہے، یہ بہت مختصر طبقہ ہوتا ہے. اسی لیے علماء بہت سارے ہیں لیکن شیخ الاسلام ایک ہوتے ہیں. مفتی حضرات بہت سارے ہیں لیکن مفتی اعظم ایک ہوتا ہے. فقیہ ایک ہوتا ہے. کام کے علماء کم ہوتے ہیں. سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور میں اگر چاہوں کہ یہ ترقی مجھے بھی مل جائے تو اس کا کیا طریقہ کار اور حل ہے. اس کا جو حل طالب علم کو بتایا جاتا ہے وہ اس طالب علم کو بہت سستا لگتا ہے، اور سستی چیز کے خریدار کم ہوتے ہیں. دوست، آپ بازار جائیں، ایک چیز کی قیمت پوچھیں، وہ کہیں گے جی 200 روپے، اور آپ اندر کے سپر اسٹور میں چلے جائیں، وہ چیز کتنے کی ہے، وہ کہیں گے 1100 روپے کی. ہوتا ہے نا، یہ مونچھوں کو تاؤ مت دو. تو اب وہی چیز ہے جو باہر مل رہی ہے 200 روپے کی، اندر مل رہی ہے 1100 روپے کی. باہر والا آپ سے کہے گا کہ سر
یہ انہوں نے اندر صرف پیکنگ کی ہوئی، انہوں نے صرف ٹیگ لگایا ہوا ہے، انہوں نے صرف اے سی ہال بنایا ہوا ہے، مشینیں رکھی ہوئی ہے، چیز ایک ہی ہے، لیکن آپ کا ساتھی کان میں کہے گا کوالٹی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ ہمارا مزاج بن چکا ہے، جو چیز بہت آسانی سے اور سستے میں ملے ہماری نظر اس کو خود معیار میں گرا دیتی، لہذا اندر سے مہنگا خریدیں گے یہ سمجھ کے کہ بھئی اس کا معیار اچھا ہے، کوالٹی اچھی ہے، کم قیمت دینے پر ذہن آمادہ نہیں۔ جو بات طالب علمی کی زندگی میں ہمارے اساتذہ جو مربی ہوتے ہیں وہ ہم طلبہ سے بحیثیت اولاد کے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ چیز مت کرو، 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 یہ نقصان دے گی، آج نہیں دے گی کل دے گی۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اچھا، استاذ نے کہا کہ باہر بیٹھ کے چائے مت پیو روڈ پہ، یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس سے میں عالم نہیں بن سکوں گا؟ تو کوالٹی گرا کے اس بات کو ہٹا دیا، سائڈ پہ کر دیا۔ استاذ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں کے ساتھ کھڑے مت ہونا، تو فلاں تو میری طرح کا طالب علم ہے، سفید ٹوپی پہنا ہوا، اس کی داڑھی مجھ سے بھی بڑی، وہ تو پہلے مسجد مدرسے آتا، بھی ایسی وزندار بات نہیں ہے، اس کو بھی کوالٹی گرا کے سائڈ پہ کر دی۔ استاذ نے کہا کہ بھئی غیر ضروری آپس میں گھومنا پھرنا، تعلقات، دعوتیں، مجلسیں، یہ مت کریں کہ بھئی آپس میں تو مل جل کر رہنا دین کا تقاضا ہے، دین کا حکم ہے۔ استاذ کہہ رہے ہیں کہ آپس میں نہ ملیں، ابھی استاذ کا ذہن نہیں بنا، تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو، اس کی بھی کوالٹی گرا کے سائڈ پہ کر دی۔ استاذ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اسمارٹ فون استعمال نہ کریں، صحیح نہیں ہے وہ، خود تو دو رکھے ہوئے، سب علماء کے پاس ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا کام آج موبائل سے ہو رہا ہے، لائیو بیانات ایک دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں، دین کا اتنا بڑا کام جس موبائل سے ہوتا ہے، استاذ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ چیز چھوڑ دیں۔ استاذ کو ابھی صحیح سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی، دنیا کی ترقی کی، اس بات کی بھی کوالٹی گرا کر اس کو سائڈ پہ کر دی۔ موبائل کا بے دھڑک استعمال کر رہے ہیں، بلا ضرورت کی مجلسیں آپس میں کر رہے ہیں، غیر ضروری ساتھیوں سے جس سے ہمارا نہ عمر کی مناسبت، نہ درجے کی مناسبت، نہ مزاج اور ماحول کی مناسبت، اس سے مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے، چاہے وہ پان کا سٹال ہو، چائے کا سٹال ہو، اخبار کا سٹال ہو، کہانیوں کا سٹال ہو، ہم وہاں کھڑے ہونے کے لیے تیار۔ استاذ کی وہ ساری باتیں جو انہوں نے تربیت کے عنوان سے کی، ہم نے سنی، لے جا کے ڈسٹ بن کے اندر ڈال دی، اور ڈالی بھی یہ سوچ کر کہ ان باتوں میں کوئی وزن نہیں تھا، اس کا کوئی معیار نہیں تھا، اس کو وہیں پہ وہیں پھینک دیا۔ پھر جس دن عالم بنے، مدرس بنے، معلم بنے، فاضل بنے، فارغ التحصیل بنے، جب آگے چلنے لگے یہ سمجھ کے کہ اب تو ترقی ہے، اب وہ ترقی مل نہیں پا رہی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اخلاقی کمزوریاں جو میں کر رہا تھا اور جس کو لائٹ ہلکا لے رہا تھا تو مزاج کا حصہ ہے، تو اب جہاں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دوستو جو امام کے مصلی پر امام بن کر آتا ہے، لوگ کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ یہ ادھر ادھر کھڑے ہو کر کے پان نسوار کھا رہا ہو، پسند کرتے؟ لوگ اپنے امام کو دیکھیں کہ امام صاحب جو ہے نا وہ گٹکے کھا رہے ہیں، منہ لال ہو چکا ہے، دانت لال ہو چکے ہیں،
یقین کریں لوگ نماز پڑھیں گے بھی تو ان کے دل دماغ میں ایک کراہیت ہوگی، بہت جلد آپ کی مسجد سے چلے جائیں گے، قبول نہیں کریں گے آپ کو۔ ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں واقعات، تجربات اور مشاہدے کی بنیاد پر دوستوں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ مت لیں آپ بات کو، آپ لوگ لینے پر آمادہ نہیں ہیں۔ کئی چیزوں سے منع کیا، بارہا منع کیا، مسلسل منع کیا، اور کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جی مت کریں، جی مت کریں اس طرح۔ لیکن طالب علم اس سے سر منہ انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو سوئی کا منہ ہوتا ہے نا، اس کو سر منہ کہتے ہیں، اتنا سب ہے تو نہیں جی میں تو کروں گا۔ تو کبھی ایک جگہ مجلس سے جمائی، کبھی دوسری جگہ مجلس سے جمائی، کبھی ایک جگہ دعوتوں میں بیٹھے، کبھی دوسری جگہ بیٹھ گئے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انسان کو زندگی میں کوئی تفریح نہیں کرنی چاہیے، غیر ضروری لایعنی اور بڑوں کو اعتماد میں لیے بغیر جو کام کریں گے اتنی بڑی مار پڑتی ہے کہ انسان پھر اس کو بھگتے بھگتتے 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 سالوں لگا دیتا ہے۔ اب کیسے یہ مسئلہ حل ہوگا؟ بات سمجھ گئے؟ بڑوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہو نہیں سنا ہو، ہمارے اسی شہر میں ایک 2 دن قبل ایک یونیورسٹی کے طلباء کا ایک گروپ خود سے، وہ بغیر اپنے بڑوں کو اور اپنے اس کو ادارے کو بتائے ہوئے وہ تفریح کے لیے گیا، اور وہاں جا کر اس میں سے ایک طالب علم ڈوبنے لگا۔ ایک کو بچانے کے لیے ایک نے چھلانگ، پھر ایک نے چھلانگ، پھر ایک نے چھلانگ، 5 طلباء اس میں ڈوب کے انتقال کر گئے۔ وہ ڈاؤ یونیورسٹی کے طلباء، وہ بیچارے اس طرح۔ اب جب بعد میں رابطہ ہوا، یونیورسٹی والوں نے کہا ہمیں کوئی علم نہیں اس کا، گھر والوں نے کہا ہمیں کوئی علم نہیں اس کا، آپ مجھے بتائیں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تقدیر کا لکھا ہوا۔ ان 5 نوجوانوں کے ماں باپ کی زندگی کیا ہو گئی؟ اب ساری زندگی کا روگ نہیں لگ گیا؟ رونا ان کے نصیب میں نہیں آ گیا؟ ہم نہیں سنتے، نہیں سمجھتے۔ یہ ماں باپ پھر جتنا عرصہ زندہ رہتے ہیں اور آپ ان کو جتنا خوشیاں دینا چاہیں، لیکن جو ان کے ایک دل کا ٹکڑا جا چکا ہوتا ہے نا، وہ ان کو دن رات رلاتا ہے۔ ایسا عمل نہیں کریں کہ آپ اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، بڑوں کے لیے کسی پریشانی اور مصیبت کا باعث بن جائیں۔ دوستوں، تھوڑی سی جلد بازی کریں گے، بہت بڑا نقصان سر پہ لے کے آ جائیں گے۔ بائک چلائیں، احتیاط سے چلائیں۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ کس نے آپ کو اتنا ارجنٹ بلایا کہ آپ پاگل ہوئے ہوئے؟ جہاں جائیں، میں یہاں تک عرض کرتا ہوں، میں نے بارہا عرض کیا طلبا سے کہ آپ اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے بھی نکلے نا تو اپنی والدہ کو بتا کے جائیں کہ ہم مسجد جا رہے ہیں۔ اور میں اپنی مثال خود پیش کرتا ہوں۔ آج مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یعنی والدہ کا انتقال تو ابھی 2.5 سال ہوئے ہوا نا۔ اس عمر تک پہنچنے کے بعد بھی زندگی میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم گھر سے مسجد آئے، یہ گھر سامنے، یہ چند قدم والا یہ گھر کہہ رہا ہوں، اور ہم نے والدہ کو بتایا نہیں ہو کہ بھئی ہم مسجد جا رہے ہیں نماز کے لیے۔ کہیں اور جانا تو بہت بڑی بات ہے دوستو۔ دوسرا یہ نہیں کیا کبھی، یہ جو ہوتا ہے نا کہ گلی میں اس دوست کے پاس کھڑا ہوں، میں اس دوست کے پاس، یہ تصور زندگی میں نہیں تھا۔ آج الحمدللہ اس کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے بچ گئے تھے۔ آپ کا گھر آپ کے لیے فتنوں سے بچنے کی جگہ ہے، آپ کے والدین کا ہاتھ آپ کے لیے بنیاد ہے، آپ کے اساتذہ آپ کے لیے مربی ہے۔ آپ چاہیں گے کہ میں چوٹی خود سر کروں،
اور میں یہ کام خود کر لوں اور میں کوئی بہت اچھا کام کر رہا ہوں، یقین کریں بہت زیادہ گر جائیں گے. یہ وقت تربیت کا ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، پھر کچھ بھی اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا. وہی ٹیڑے میڑے ہو کے بڑے ہو جائیں گے. جس ادارے میں جائیں گے 1 مہینے بعد آپ کو فارغ کرے گا. کتنے عرصے بعد؟ 1 مہینے بعد. 1 مہینے بعد وہ کہیں گے معذرت، عفواً، آئی ایم سوری، ہم نہیں کر سکتے. ابھی تو چونکہ تیار مل رہے، کھا رہے پی رہے سو رہے، کھا رہے پی رہے سو رہے. خود نکلیں گے تب پتہ چلے گا کہ ترتیب کس کو کہتے ہیں، منظم زندگی کس کو کہتے ہیں، کام پورا کرنا کس کو کہتے ہیں، احساس ذمہ داری کس کو کہتے ہیں، اپنا مستقبل اور کیریئر بنانا کس کو کہتے ہیں. یہ تو ابھی آپ کو اس کی ہوا نہیں لگی ہے. اس لیے بعض طالب علم ایسے گھومتے ہیں ہمارے سامنے کہ جیسے آدھا پاکستان ان کے ساتھ میراث میں آیا تھا، باقی آدھا باقی لوگ لائے تھے، آدھا یہ لایا تھا. فاتح بن کے گھوم رہے ہوتے. ایسا نہیں. اپنی تربیت کرنے والے مربی کی قدر کرنی چاہیے. آج ہم سب کو کرنی چاہیے. مجھے غلط اور صحیح کا فرق بتانے والے کو اپنا مصلح اور خیرخواہ سمجھنا چاہیے. غلط باتوں کی رہنمائی کرنے والے کو اگرچہ میں زبان سے غلط نہیں کہہ سکوں، لیکن دل دماغ میں اس کو غلط سمجھنا چاہیے. یہ مجھے غلط لے جا رہا ہے. آپ اگر کسی سے باہر ملے اور وہ آپ سے کہے کہ یار آپ کے والد صاحب ہیں نا بڑے سخت آدمی ہیں، ٹیڑے ہیں، مزاج کے ایسے ہیں، دیکھو آپ کو اس بات پہ روکتے ہیں، اس پہ ٹوکتے ہیں، اس پہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. دیکھو گلی میں سب نوجوانوں کے پاس بائکیں چلا رہے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے. یہ آپ پر حادثہ ہونا ہے. دیکھو سب کے پاس موبائل ہاتھوں میں، آپ کو نہیں دیتے. یہ آپ کے ایسے کوئی بزرگ مادرزاد پیدا ہوئے. دیکھو یہ سارے نوجوان جاتے ہیں پکنک تفریح کرتے ہیں، آپ کے والدین آپ کو نہیں چھوڑتے. یہ آپ کے جذبات دبا رہے ہیں. اور اس دن جب ہم گھر آتے ہیں تو ہمارے ہاں پشتوں میں کہتے ہیں پرش کرتے ہوئے آتے ہیں. یعنی جیسے خوراٹ بیل نہیں ہوتا، اس کے قریب جائے تو یہ ناک سے ایک برش کرتا ہے، یعنی غصے میں نا. تو جب باہر کسی نے دل دماغ بھر دیا نا بوسے سے، برش کرتے ہوئے آتے. تو والدہ کہتی ہے کھانا لگاؤں تو ناک کے نتنے لال کیے ہوئے ہوتے غصے کے مارے کہ میرے اتنے حقوق آپ لوگوں نے اس گھر میں دبائے ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ کچھ جنہوں نے اپنے والدین کی قدر کی، ان کی بات کو مانا، اور جن طلباء نے اپنے اساتذہ اور مربیین کی قدر کی، ان کی بات کو مان کر زندگی گزاری، آج وہی علماء کام کے علماء بنے ہیں دوست، کارآمد علماء بنے. اور جس نے نہیں کی، زندگی ضائع کی، تو یقین کریں کہ دین کا کام تو دور کی بات، الٹی سیدھی باتیں، مدارس کے پیچھے باتیں، اساتذہ کے پیچھے باتیں، وفاق المدارس کے پیچھے باتیں، مدارس کے نظام کے پیچھے باتیں، اپنے اکابر اہل اللہ کے پیچھے باتیں، یہ آپ کا بہترین مشغلہ بن جائے گا. بہترین مشغلہ. اور یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم نے ایسوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کا انجام بد دیکھا ہے دوستو. انجام بد دیکھا ہے ان لوگوں کا. بدترین انجام سے دوچار ہوئے پھر وہ لوگ. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی طالب علم اس طرح ضائع ہو، خراب ہو، برباد ہو. ظاہر سی بات ہے دوستوں، آپ تو ایک سفر کر رہے ہیں نا. دور حدیث کے طلباء اس سال کے بعد اگلے سال اپنی منزل کی طرف رواں ہوں گے. سابعہ والے 2 سال، سادسہ والے 3 سال، اولا والے 8 سال. یہ ایک سفر ہے دوستوں. ہم تو وہی ایک جگہ پر مسلح بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک زندگی ہے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ. ہمیں کسی سے کیا دوستو دنیا کی پڑی ہے؟ کیا غرض ہمارا وابستہ ہے؟ ہمارا آپ سے کیا مفاد جڑا ہوا ہے؟
یا ہمیں آپ سے کون سے دنیاوی مناسب چاہیے کہ ہم کہیں گے نہیں میں اس طالب علم کو اپنے اشاروں پہ چلاؤں؟ کیوں چلائیں ہم آپ کو اشاروں؟ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ بھئی آپ کے والدین بڑی قربانی دے کر آپ کو ایک امانت دے کر گئے، ہم اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، آپ کو ضائع نہیں کر سکتے۔ مجھے پتا چلے کہ میرا طالب علم غلط ساتھیوں کے ساتھ گھوم رہا ہے تو میرے دل پر بوجھ بھی آئے گا، تکلیف بھی ہوگی اور طالب علم پر غصہ بھی آئے گا۔ مجھے پتا چلے کہ میرا کوئی طالب علم مدرسے کے اوقات میں موبائل استعمال کر رہا ہے باوجود منع ہونے کے، تو میں یقیناً مجھے بہت بڑا صدمہ ہوگا کہ یہ طالب علم بھی ہے، استاذوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے، سبق کے دوران غلط کام بھی کر رہا ہے۔ مجھے دکھ ہوگا، تکلیف بھی ہوگی۔ مجھے کوئی آ کے کہے کہ یہ اپنے والدین کو تنگ کرتے ہیں، آج کل بات نہیں مانتے، ان کو جواب دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھے صدمہ ہوگا کہ ہمارا طالب علم اپنے والدین کی بے اکرامی کر رہا ہے۔ سمجھ گئے؟ آپ بتائیں اس میں سے کون سی بات ایسی ہے کہ جس میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہے؟ تھوڑا سا وقت ہے، زیادہ نہیں ہے کہ کوئی لمبا چوڑا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس یا ہمارے پاس، کم وقت ہے۔ اس کم وقت میں یا تو اپنے آپ کو بنا دیں، سنور جائیں گے، نکھر جائیں گے، چمک جائیں گے دوستوں، اور اگر نہیں اپنی مرضی کی زندگی گزارنی ہے گزار لیجئے، سفر کٹ جائے گا، ترقی کا سفر نہیں ہوگا دوستوں۔ کل کو یہ مت کہیے گا کہ مجھے کسی جگہ قبول نہیں کیا جا رہا، یہ باتیں پھر سامنے آنی۔ تو ہم اپنے طلبہ کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، ہم چاہتے ہیں یہ طلبہ کارآمد بن جائے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے طلبہ طالب علم ادارے کا ہو، اعلی کار کسی اور کا ہو۔ ہمارے سرپرست ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، آپ میں سے اکثر طلبہ جانتے ہوں گے، حضرت مولانا الطاف الرحمان عباسی صاحب، جانتے ہیں دوستوں؟ کون کون جانتا ہے ان کو؟ ماشاءاللہ۔ وہ بیان کے لیے تشریف لائے نا یہاں پہ، ایک بڑا عجیب جملہ کہا مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ، اکثر ان کے اس جملے کا حوالہ دیتے تھے اور کہتے تھے حضرت نے عجیب بات کی۔ مولانا الطاف صاحب نے فرمایا آج ہماری مصیبت یہ ہے پڑھتے یہاں پر ہیں، مشورہ وہاں پہ ہے، یعنی پڑھیں گے ایک جگہ پر اور مشورہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ طالب علم یہاں کے ہیں نا، یہاں پڑھ رہے ہیں، امتحان یہاں پہ، لیکن جب کوئی مشورہ کرنا ہے کہ چھٹیوں میں کیا کروں، کوئی مشورہ کرنا ہے کہ فلاں جگہ جاؤں نہیں جاؤں، یہ کام کروں یہ کام نہیں کروں، یہ کروں، پھر کہیں گے کہ جی وہ ہمارے بھی ایک ہیں، وہ ہمارے بھی ایک ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں، میں ان سے مشورہ کیا۔ پھر استاذ پر اعتماد نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں نا شرارتی مرغی دانا مالک کے گھر چھپتی ہے اور انڈا پڑوسی کے گھر دیتی ہے۔ طالب علم پڑھتا ایک جگہ ہے اور جب مشورے کی باری آتی ہے تو انڈا دینے وہاں چلا جاتا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بس سب میرے لیے خیر خواہ ہے۔ آپ کیسے سمجھیں گے دوست کہ سر کا درد واقعی گرمی کی وجہ سے ہے یا بی پی کی وجہ سے؟ یہ فرق آپ نہیں کر سکتے، یہ ڈاکٹر بتائے گا آپ۔ میری یہ ٹوٹی پوٹی باتیں کسی کو سمجھ آئی ہے دوست؟ کس کس کو آ گئی؟ سب کو آ گئی؟ یہ جو نیند سے اٹھے ان کو بھی زمائر ہاتھ تو اٹھا لو نا ایسی برکت کے لیے۔ سب کو سمجھ آ گئی دوستوں؟ اچھا اب ہاتھ نیچے کریں۔ اب ان باتوں پر عمل کون کون کرے گا؟ سب کریں گے۔ دیکھ لیں، ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر کسی کی شکایت ہوگی کہ یہ موبائل استعمال کر رہے، یہ تو نہیں ہوگا کہ بھئی بغیر بڑوں کو بتائے ہوئے رات کو دعوتیں اٹینڈ کر رہے ہیں۔
شکایت تو نہیں آئے گی پھر؟ نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے بس ختمات پڑھ لیتے ہیں، پھر دعا انشاءاللہ، کیونکہ عصر کے بعد کی مجلس میں ساتھی اہتمام فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی، 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات، 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات، 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد، 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی، 3 مرتبہ پڑھیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمام طلبہ ساتھی کچھ دیر کے لیے اپنے دلوں کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کر لیں، سروں کو جھکا لیں، آنکھیں بند کر دیں، دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، خدورات، گندگی سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته۔